ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک آدم خور جوڑا رہتا تھا جو نہ ہی جنات میں شامل تھے اور نہ ہی انسانوں میں بلکہ حیوان تھے۔ یہ جوڑا صرف انسانوں کا ماंس کھاتا اور خون پیتا، اور جب صبح ہوتی تو یہ جوڑا انسانوں کا روپ دھار لیتا۔ دونوں میاں بیوی دن کو شکار ڈھونڈتے، کوئی بھی انسان شام کو اندھیرے میں اکیلا نظر آتا یا پھر کوئی انسان اپنا رستہ بھٹک جاتا تو یہ اس کو اپنے گھر لے آتے اور درندگی سے اس کو نوچ کر کھا جاتے۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس چھا گیا۔ گاؤں کے لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر یہ خبر گاؤں کے سرپنچ کے پاس جا پہنچی۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ جو بھی گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی لاپتہ ہیں۔ ایسا کرو، تم گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ سرپنچ کے کہنے پر منشی تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے لے آتا ہے۔ گاؤں والوں، جو بات میں نے سنی ہے وہ درست ہے یا پھر کوئی غلط باتیں پھیلا رہا ہے؟ مالک، جو بات آپ نے سن رکھی ہے وہ بالکل درست ہے۔ گاؤں میں سے 3 لوگ لاپتہ ہیں اور جو مسافر یہاں سے گزرتا ہے وہ بھی لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو گاؤں میں سے ہر شخص اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئے، اور آج سے 2 آدمی ہر رات گاؤں میں پہرا دیں گے۔ جو بھی ہوگا پکڑا جائے گا۔ سرپنچ کے کہنے پر گاؤں میں ہر روز رات کو 2 لوگ پہرا دیتے۔ جب آدم خور اور دوسرے انسان کی باری آئی تو آدم خور نے اس انسان کا بھی شکار کر لیا۔ اگلی صبح وہ سرپنچ کے پاس پہنچ گیا اور اسے جھوٹ موڑ کی کہانی سنائی۔ سرپنچ کو بھی تھوڑا سا اس پر شک ہونے لگا۔ جب دوسری بار اس کی باری آئی تو اس نے ویسا ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا۔ اب کی بار سرپنچ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اسی کا کام ہے۔ سرپنچ نے چپکے سے ایک آدمی کو اس کے گھر تلاشی کے لیے بھیجا تو اس کے گھر خون کے دھبے اور کچھ ہڈیاں ملے۔ جب رات ہوئی تو دونوں نے اپنا روپ بدلا تو سرپنچ کے آدمی نے سب کچھ دیکھ لیا۔ جب صبح ہوئی تو آدمی نے سرپنچ کو ساری بات بتائی۔ سرپنچ نے گاؤں کے 3 آدمیوں کو بلایا اور سارا سچ بتایا۔ جب رات ہوئی تو گاؤں والوں نے ان دونوں کو ان کے گھر میں آگ لگا کر جلا دیا۔ کچھ دیر جلنے کے بعد دونوں راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک گاؤں میں امن قائم ہے اور مسافر بغیر کسی خوف کے اس گاؤں میں آتے ہیں اور ان دونوں آدم خور کی کہانی سنتے ہیں۔